کہتے ہیں کہ مدارس میں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ جائز ہے دینا، تو راجح قول کیا ہے اس تعلق؟ راجح قول بلا کسی شک کے، بلا کسی شبہ کے 101% ہوتا نہیں ہے۔ مسجد میں دینا، مدرسے میں دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور اس کی ایک دلیل نہیں ہے، اس کی تمام دلیلیں ذکر کرنے کے لیے اور مسئلے کو پوری تفصیل سے ذکر کرنے کے لیے کم سے کم 2-3 گھنٹہ چاہیے۔ اور ایک کانفرنس ہوئی تھی، ایک سیمینار ہوا تھا، وہ ویڈیو آپ کو آئی پلس کے یوٹیوب چینل پر بھی مل جائے گا۔ آپ وہاں پر جا کر کے کچھ تفصیلات، حالانکہ تمام تفصیلات وہاں پر نہیں ہیں کیونکہ سیمینار میں ایک محدود وقت ہوتا ہے، تو کچھ تفصیلات آپ کو وہاں پر مل سکتی ہیں۔ باقی اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ زکوٰۃ مدرسے میں دے سکتے ہیں، تو آپ اس سے پوچھئے کہ بھائی زکوٰۃ ایک توقیفی مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مصرف ایک توقیفی مسئلہ ہے، ہم اس میں اتنا ہی کریں گے جتنا کتاب و سنت میں آیا ہے۔ آپ کوئی دلیل بتائیے جس سے ہمیں پتا چلے کہ زکوٰۃ مدرسے میں دے سکتے ہیں یا مسجد میں دے سکتے ہیں یا دعوت کے کام کے لیے دے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن نے تو طے کر دیا ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد اسے 8 مصارف میں خرچ کرنا ہے۔ تو یہ قرآن نے جو 8 بتا دیا، 90 کا اضافہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، اور ایک بات اور سن لیجیے، 14 صدیوں میں اسلام آئے، 14 صدیاں ہوئی نا، ان 14 صدیوں میں اگر آپ شمار کرنے لگیں گے کہ کتنے علماء ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے کہ زکوٰۃ مدرسے میں دے سکتے ہیں، آپ کو شاید کوئی معتبر عالم نہیں ملے گا، یا ہو سکتا ہے اکا دکا مل جائے۔ باقی ان تمام 14 صدیوں کے اندر تقریباً امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8 مصارف ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں۔ لیکن ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے، آپ کے یہاں کا اور ہمارے یہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر آدمی مجتہد ہے۔ اب جب آپ اس سے کہو کہ 14 صدیوں میں بھائی اختلاف نہیں پایا جا رہا ہے، شاذ اختلاف کہیں آپ کو مل جائے گا، تو وہ کیا بتائے گا؟ کہے گا ہندوستان میں تو اختلاف ہے۔ آپ پوچھو گے کہ کس عالم نے اختلاف کیا، کہے گا فلاں مدرسے کے فلاں مسجد کے مؤذن نے اختلاف کیا ہے، فلاں مسجد کے امام نے اختلاف کیا ہے، فلاں مقرر نے اختلاف کیا ہے، فلاں مدرسے کے ذمہ دار نے۔ ارے بھائی، اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس کے اختلاف کا اعتبار کیا جائے؟ اگر اس طرح سے تو ہر مسئلہ مختلف ہی ہو جائے گا۔ کوئی بھی ایرا غیرہ آئے گا اور اپنی بات ذکر کر کے کہے گا چلو مسئلہ مختلف ہی ہو گیا۔ تو یہ مختلف ہی ہندوستان میں بنا دیا گیا ہے اس کو۔ آپ کتابیں لے کر کے بیٹھیں گے نا ڈھونڈنے، پوری عمر ڈھونڈتے رہیں گے، اختلاف نہیں ملے گا، شاذ اختلاف ملے گا، شاذ، اور جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ مدرسے کی بات کرتے ہیں وہاں زکوٰۃ دے، جب آپ ان سے پوچھو گے نا کس نے کہا ہے، تو دائیں جائیں گے بائیں جائیں گے، وہ صاف طور سے نام نہیں بتائیں گے۔ وہ صرف یہی کہیں گے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں مدرسے میں زکوٰۃ دینا نہیں جائز ہے، اس کا مصرف نہیں ہے، یہ سب مدرسے کے دشمن ہیں، ایسا ہے ویسا۔ ارے بھائی دلیل ذکر کرو، وہ دوست ہے دشمن ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں چلے گا۔ دلیل ذکر کرو سیدھا سیدھا، کن علماء نے جو ہے ایسا کہا ہے ان کا نام ذکر کرو۔ اب عوام کو جذباتی بنا رہے ہو کہ مدرسے کا دشمن ہے، چاہتے ہیں مدرسہ نہ چلے۔ بھائی مدرسہ کیوں نہیں چلے؟ ایسا کون چاہے گا مدرسہ نہیں چلے؟ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر مسئلہ مدرسے کا زیادہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، لیکن وہ جو مسئلہ ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو کہہ رہا ہے وہ آدمی، وہ سیدھے طور پر وہ بات کہہ نہیں سکتا ہے، اس لیے وہ ڈھال بنا رہا ہے مدرسے کو۔ تو صحیح بات یہ ہے، دیکھیے بہت ساری تفصیلات ہیں، ان میں ہم جانا نہیں چاہتے، یہاں پر اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ صحیح بات یہ ہے کہ مدرسے میں اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک نقطہ یہاں پر اور نوٹ کر لیں، ورنہ اس ویڈیو کا مس یوز ہوگا۔ اگر مدرسے کے اندر کوئی فقیر اور مسکین طالب علم پڑھ رہا ہے تو فقراء اور مساکین یہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہیں، فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ دیا جائے گا۔ اگر کوئی طالب علم مسکین ہے، فقیر ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ مدرسے کی فیس ادا کر سکے، مدرسے میں کھانا کھا سکے، ہاسٹل میں رہ سکے، کتابیں خرید سکے، اور ظاہر ہے دین کا بنیادی علم سیکھنا
انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جیسے روٹی کپڑا مکان ضرورت ہے، ویسے دین کا بنیادی علم سیکھنا بھی اس کی ضرورت ہے۔ تو اگر وہ روٹی کپڑا مکان کے لیے فقیر ہے تو اسی طرح سے وہ کتابیں خریدنے کے لیے بھی فقیر ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اب اس طالب علم کو ہم فقیر مانیں گے، اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اس لیے ہم اس کو نہیں دے رہے ہیں کہ وہ طالب علم ہے، زکوٰۃ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ فقیر اور مسکین ہے۔ تو اگر کوئی طالب علم دین کا علم حاصل کر رہا ہے اور فقیر ہے، وہ نہیں افورڈ کر سکتا ہے، تو ہم اسے زکوٰۃ دیں گے۔ تو اگر فقراء اور مساکین طلبا کا مسئلہ ہے تو مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اب اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک طالب علم گھر پہ کروڑ پتی ہے اور مدرسے میں آ کر اس کو زکوٰۃ کھلاؤ، اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ بھائی تم اپنے گھر پہ امیر ہو، پیسہ دے کے کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ جیسے روٹی کھانے کے لیے تمہارے پاس پیسہ ہے، فیس دینے کے لیے کیوں نہیں پیسہ ہے؟ ہاں، جو فقیر ہے اس کا انتظام تو شریعت نے کر دیا ہے کہ فقیر کو زکوٰۃ دو، اور اس کو بھی زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ زکوٰۃ اس طالب علم کو دیں گے، اس مدرسے والے کو نہیں دیں گے۔ فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ دینے میں تبلیغ شرط ہے، اس فقیر طالب علم کو دیں گے، وہ ڈیسیژن لے گا کہ میں چاول کھاؤں گا کہ روٹی کھاؤں گا، اس مدرسے میں پڑھوں گا کہ اس مدرسے میں پڑھوں گا، وہ فیصلہ کرے گا۔ ایسا نہیں کہ مدرسے والا لے لے پھر اس کے بعد اس طالب علم پر اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرے، اس کو کوئی حساب کتاب نہ دے۔ بہرحال اگر وہ جو ویڈیو میں نے آپ کو بتایا آپ وہاں دیکھیے، کچھ تفصیلات آپ کو مل جائیں گی، لیکن آپ اطمینان رکھیے کہ مدرسے میں زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں ہے، یہ صریح مخالفت ہے قرآن کی اس آیت کی جس میں زکوٰۃ کے مصارف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو اس کے مصارف میں دیجیے۔